آج ہم آپ کو سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب دکھانے جا رہے ہیں، چونکہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اپنے والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید تھے۔ تو آج ہم خاص طور پہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے والد اور والدہ کا شجرہ حضرت علی سے کیسے چلتا ہے۔ آپ کی پیدائش کا وہ کون سا واقعہ تھا جو پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، اور آپ کے کل کتنے بچے تھے، اور کیا آج ان کی اولاد دنیا کے کسی حصے میں پائی جاتی ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک جامع شجرہ رکھا جائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے۔ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم میں حضرت ابو طالب پہ آنا پڑے گا۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا اور مولا علی کے والد تھے۔ آپ کا شجرہ تقریباً 58 نسلیں پیچھے حضرت اسماعیل سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عربوں کی اسماعیلی شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے بعد انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا، اور جب تک زندہ رہے تو مشرکین مکہ کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بری نظر ڈالیں۔ ویورز، حضرت ابو طالب اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے تقریباً 17 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ اس شجرے میں حضرت ابو طالب کے بعد ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، جو سن 600 صدی عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ مولا علی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ان کی پرورش اور تربیت خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور 9 سال کی عمر میں وہ ان گنے چنے لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ سنیوں کے نزدیک چوتھے خلیفہ راشد، جبکہ اہل تشیع آپ کو پہلا امام مانتے ہیں۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 22 سال کی عمر میں مولا علی کی پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، جن سے آپ کے 3 بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن کے ساتھ ساتھ 2 بیٹیاں حضرت زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ اور ویورز، مولا علی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ان کے 2 بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد یا نسل چلتی ہے، جنہیں شریف یا سید کہا جاتا ہے، اور جو آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک شیخ عبد القادر جیلانی کی بات ہے تو ان کا شجرہ اپنے والد کی طرف سے حضرت حسن، جبکہ اپنی والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے، مطلب آپ حسنی اور حسینی سید تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے مسلمانوں کے پہلے فتنے کا خاتمہ کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مولا علی کے دور خلافت میں خلیفہ حضرت علی اور امیر شام حضرت معاویہ میں اختلاف ہو گیا، اور ان دونوں میں کئی جنگیں بھی لڑی گئیں۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خارجی ابن ملجم نے شہید کر دیا، جس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا 5واں خلیفہ منتخب کر لیا گیا، لیکن خلیفہ بننے کے محض 6 ماہ بعد انہوں نے حضرت معاویہ سے ایک امن معاہدہ کر لیا اور حکومت سے دستبردار ہو گئے۔ اور ویورز، حسن معاویہ اس معاہدے کے بعد عربوں میں بنو امیہ کے دور حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی بیوی یا غلاموں میں سے کسی نے انہیں زہر دیا تھا۔ ویورز، جہاں تک حضرت حسن کی اولاد کی بات ہے تو ان کی نسل ان کے 2 بیٹوں حضرت زید اور حضرت حسن ابن حسن سے چلتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے جد امجد حسن ابن حسن تھے، جنہیں حسن المثنی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کربلا کی جنگ میں محض 19 یا 20 سال کے تھے، اور عاشورہ کے دن اپنے چاچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ لڑے۔
لیکن پھر انہیں قید کر لیا گیا۔ اور جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو آپ کے بیٹے حضرت داؤد کی نسل میں مراکش کی سلیمانی سلطنت اور ایک دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم کی نسل سے یمن کے امام تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ آپ کے سب سے بڑے بیٹے عبداللہ الکامل سے چلتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حدیث کے ایک بہت بڑے راوی اور قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے۔ لوگوں میں ان کا اثر و رسوخ دیکھتے ہوئے عباسی خلیفہ المنصور نے انہیں قید کر لیا اور سن 762 میں تقریباً 75 سال کی عمر میں عراق کے ہاشمی جیل میں آپ کا انتقال ہوا۔ ویورز، جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے کل 8 بیٹے تھے اور شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ ان کے بیٹے حضرت موسیٰ الجون سے چلتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک لکھاری اور بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ ان کا رنگ سیاہ ہونے کی وجہ سے ان کی والدہ نے انہیں الجون کا لقب دیا۔ خلیفہ المنصور نے حضرت حسن المثنیٰ کے متحد بیٹوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی عراق کی ہاشمی جیل میں قید کر رکھا تھا۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ اسی قید کے دوران ان کی وفات ہو گئی، جبکہ کچھ دوسرے لکھتے ہیں کہ عباسی حکمرانوں کے ظلم و جبر کی وجہ سے آپ مدینہ میں روح پہنچ رہے اور ہارون اور رشید کے دور میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت موسیٰ الجون کے 3 بیٹے تھے اور شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ ان کے بیٹے عبداللہ الرضا سے چلتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ موجودہ عراق کے شہر بصرہ میں اس وقت پیدا ہوئے کہ جب ان کے والد اسی شہر میں روح پوش تھے، چنانچہ آپ عبداللہ بصری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی والدہ حضرت سلامہ کی بات ہے تو ان کی نسل تقریباً 3 پشتیں پیچھے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتی ہے۔